احترام اور توقیر کریں، لیکن بتا یہ رہا ہوں ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا۔ میرے نبی آئے تو ان کے قدموں میں جنت رکھی، اور دوسری روایت میں یہ فرمایا ما من ولد بار ينظر نظر رحمت الى والديه او احدهما الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة او كما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے تو اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ کل تک یہ بکتے تھے اور آج ان کو دیکھ کر حج کا ثواب مل رہا ہے، کیا بات۔ اور آج ان کے قدموں میں جنت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا طوبی لمن بر والدہ، فرمایا اس بندے کے لیے جنت کی بشارت ہو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ چوتھی روایت میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کا یہ ارادہ ہو، یہ خواہش ہو کہ اللہ میری عمر بھی لمبی کر دے اور میرے رزق میں بھی برکت عطا فرما دے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے، اللہ رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ عمر بھی لمبی فرما دے گا۔ کیا بات۔ یہ میرے نبی آئے ہیں تو آپ نے یہ ساری باتیں بتائیں، ورنہ پہلے نہیں تھی۔ دوسری بات، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ میرے نبی پاک آئے تو آپ نے بیٹی کو رحمت قرار دیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کی شادی ہو اور سب سے پہلے اولاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے بیٹی عطا کر دے تو فرمایا وہ برکت والی عورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات۔ فرمایا وہ برکت والی عورت ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو یہ خوشیاں کرتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا کہ یہ جاہل اور یہ بدبخت انسان ایسے بھی ہیں کہ جب ان کو یہ پتا چلے کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہونے پر کبھی چہرہ بگاڑنا مت اور چہرہ کالا مت کرنا۔ حدیث شریف میں ہے جب یہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتہ آ کے نا اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے اور کہتا ہے اے بیٹی تو بھی کمزور ہے اور جس سے تو پیدا ہوئی وہ بھی کمزور ہے، لیکن اگر تیری کوئی خدمت کرے گا یعنی تیرا باپ تو اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ کیا بات۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے آ کے بتایا، بلکہ معاشرہ ایسا تھا کہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ کتنی بیٹیاں؟ اور ادھر دیکھیں ذرا غور فرمائیے گا، آپ نے اپنی سب سے پہلی اور سب سے بڑی بیٹی ان کا نام رکھا زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب یہ زینب نام کیوں رکھا؟ زینب کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی جو اس کا ظاہری ہے وہ یہ ہے، زین کا معنی ہوتا ہے متھے دا ٹکا۔ عورتیں جب سبرتی ہیں نا تو متھے تے ٹکا لاؤندیاں نے نا، یعنی جب عورت فل اپنے آپ کو تیار کر لے تو وہ سمجھتی ہے کہ میں تیاری کے عروج پر تب پہنچوں جب میں نے ماتھے کے اوپر ٹکا لگا لیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ماتھے کا جھومر اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ زین کا معنی ہوتا ہے ماتھے کا ٹکا، ماتھے کا جھومر، ابے کو کہتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ابے دے متھے دا ٹکا۔ کیا بات، کیا بات، واہ واہ واہ۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ اوے پتر موبائل جیب پاؤ چھنکنے موبائل جیب پا جلدی کر جیب پائے، چھوٹے باڑا نو موبائل نہ دیتا کرو۔ سبحان اللہ فرمائیں گے حضرات آپ؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا اور بتا دیا کہ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا یہ باپ کے ماتھے کا جھومر ہوتی ہیں۔ میرے آقا کریم آئے ماں باپ کو عزت ملی، میرے آقا کریم آئے بیٹیوں کو عزت ملی۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ آپ سنتے چلے آئیے۔ میرے آقا کریم کے آنے سے پہلے بیوی کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، اور زمانے کی جو سب سے حقیر ترین مخلوق ہے وہ بیوی کو سمجھا جاتا تھا۔ منڈیوں سے خرید کے لاتے تھے اور ان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا تھا جو ایک انسان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا انسان کی خوش نصیبیوں میں سے یہ ہے کہ اس کا گھر کشادہ ہو اور اس کا رزق اس کے شہر میں ہو اور اس کی بیوی نیک ہو۔ کیا بات، واہ واہ۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات؟ سبحان اللہ۔ یہ روایت کا مفہوم ہے۔
پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور آج بھی اگر میں جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہہ سکتا ہوں آپ حضرات سے، اور وہ یہ ہے، اس مجمع میں کئی ایسے بیٹھے ہوں گے جن میں آج بھی یہ حرکتیں پائی جاتی ہوں گی۔ وہ اپنی بیوی کا جھوٹا پانی نہیں پیتے اور اپنی بیوی کو ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلاتے، اور اگر اس نے کسی روٹی کو ہاتھ لگا دیا تو وہ نہیں کھاتے، اور اگر اس نے سالن چھوڑ دیا تو وہ نہیں کھاتے۔ ایسے جاہل یہاں سے دستیاب ہیں، مل جائیں گے۔ معذرت کے ساتھ کوئی جملہ سخت ہو تو مجھے معاف کر دینا، میری طبیعت سیٹ ہوتی تھوڑے میں سارے وٹ کٹ کے جاندہ، لیکن آج میں خود مجبور ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایسے جاہل یہاں بھی پائے جاتے ہوں گے، اللہ کرے کوئی نہ ہو، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما دے، توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق، ہم سب مومنوں کی ماں، سبحان